الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ مرد اور عورت اگر یہ دونوں صحیح کارکردگی ادا کریں گے، دونوں اپنے اپنے حقوق اور فرائض صحیح طریقے سے خوش دلی کے ساتھ ادا کریں گے تو زندگی کے تمام نشیب و فراز میں وہ کامیاب ہوں گے اور ان کی آنے والی نسلیں سرسبز و شاداب ہوں گی۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک گاڑی کے دو پہیے ہوں۔ اگر دونوں پہیے صحیح کارکردگی ادا کریں گے تو گاڑی بہترین چلے گی۔ اگر دونوں پہیوں میں سے کوئی ایک پہیہ بھی اپنی کارکردگی چھوڑ دے گا تو گاڑی ٹھیک نہیں چلے گی۔ آج ہم ایسی خواتین کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کے اوپر ان کے شوہر کے حقوق کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے سے پہلے اپنے اندر چند صفات پیدا کر لیں۔ اگر وہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیں گی تو یقین مانیے ان کے لیے ان کے شوہر کے حقوق ادا کرنا آسان ہو جائیں گے۔ وہ اوصاف کیا ہیں جو ایک خاتون کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 اور 33۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں سن لو کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ در حقیقت خطاب ازواج مطہرات سے کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو احکامات آئے ہیں وہ تمام امت کے لیے ہیں، کیونکہ ازواج مطہرات کو اس امت کی خواتین کے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے۔ تو فرمایا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اور اگر تم تقوی رکھتی ہو، اگر تم پرہیزگار ہو تو سنو، پہلا کام جو تم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کسی بھی غیر محرم سے آہستگی اور نرمی سے بات نہیں کرنی، یعنی لوچدار لہجے کے اندر بات نہیں کرنی۔ فَيَطْمَعَ الَّذِينَ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر نرمی کے ساتھ بات کرو گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِينَ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو کہیں ایسا نہ ہو جس کے دل کے اندر مرض ہے، جس کی طبیعت حریص ہے، جس کی طبیعت لالچی ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ اپنے دل کے اندر تمہارے لیے کوئی جذبات پیدا کر لے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو کس طرح سے بات کرو؟ معروف طریقے سے بات کرو، یعنی سیدھی سیدھی بات کر دیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس انداز سے بات کرو کہ اس کو اپنی انسلٹ محسوس ہو، یا ایسا نہ ہو کہ کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات کرو، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ باروب ہو کر اس سے بات کرو اگر غیر محرم کے ساتھ بات کرنی ہے۔ پہلا کام، پہلی صفت یہ پیدا کرنی ہے۔ عورتوں نے دوسری صفت کیا پیدا کرنی ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور دیکھو اپنے گھروں کے اندر ٹک کر رہو، یعنی یہ بتایا گیا کہ بغیر ضرورت کے، بغیر حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ اور یاد رکھیے گا اس میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ عورت کا دائرہ عمل امور سیاست یا جہاں بانی نہیں ہے، وہ معاشی جھمیلے میں نہیں ہے، بلکہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر اس انداز سے اپنے بچوں کی تیاری کرے کہ کل جب وہ معاشرے کا حصہ بنے تب وہ معاشرے کو اوپر لے کے جائیں، بجائے یہ کہ وہ معاشرے کے لیے فسادی بنے۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور گزشتہ دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو۔ یہاں پر بالکل واضح بتا دیا گیا کہ بے پردگی کے ساتھ زیب و زینت اختیار کرتے ہوئے بن سنور کر باہر مت نکلو۔ ان اہم ترین چیزوں سے منع کرنے کے بعد اب نیکی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تین چیزیں کرو۔ پہلا، نماز کو قائم کرو، دوسرا زکوٰۃ ادا کرو، تیسرا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے گھر والو، اے اہل بیت، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں بالکل صاف کر دے، بالکل پاک کر دے۔ یہاں پر ضمناً بات بتاتے بتاتے یہ بھی بتا دیا کہ اہل بیت کون ہیں۔ اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ سورۃ الہود کی آیت نمبر 73 کے اندر بھی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ البتہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے اندر لپیٹا اور فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو یہ ضمناً بتا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر بتایا گیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور دیکھو جو اللہ کی آیات تمہارے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو، وَالْحِكْمَةِ،
اور جو حکمت تمہارے گھر میں تلاوت کی جاتی ہے اسے بھی یاد کرو۔ حکمت سے مراد سنت نبوی ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، سنو اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، خوب باخبر ہے، تم جو عمل کرو گے اللہ اس سے خبردار ہے۔ اس آیت کی مختصراً وضاحت سن لیجئے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر کشش رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کی آواز کے اندر بھی کشش رکھی ہے۔ تو پہلا حکم یہ دیا گیا کہ معاشرے کا فتنہ بننے کی بجائے اپنی آوازوں کے اندر روب پیدا کرو۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اپنے گھروں کے اندر ٹک کے رہو، فضول باہر آنا جانا مت لگا کے رکھو۔ اور تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ جاہلیت کی طرح بن سنور کر بے پردہ ہو کر باہر مت نکلو۔ یہ 3 کام جن سے روکا گیا۔ آگے پھر 4 کام جنہیں کرنے کا حکم دیا گیا۔ پہلا کام نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرا کام زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم جب کانوں کے اندر پڑے اس کی اطاعت شروع کرو۔ اور چوتھا کام کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ کو بار بار پڑھنے کا اور انہیں یاد رکھنے کا حکم دیا گیا۔ 4 کام کرنے کا حکم دیا گیا، 3 کام سے منع کیا گیا۔ یہ ایک ایسی خاتون کی ذمہ داری لگائی گئی جو یہ چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، جو یہ چاہتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے، جو یہ چاہتی ہے کہ ایک معاشرے کو خوشگوار معاشرہ بنا سکے۔ اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس آیت کے اندر بتائی گئی صفات کو اپنائے اور اپنی زندگی میں داخل کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان خواتین کو یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔